بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پہ حقوق علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ آدمی کسی علاقے، خطے، ملک، کسی کنٹری میں رہتا ہے، اس کا باشندہ اور سٹیزن ہے، اگر اس کے حقوق سے واقف نہیں ہے تو جانے انجانے میں ایسی غلطیوں کا امکان ہے جس کی وجہ سے وہ باغی قرار دیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند میں علم مدنیت مستقل پڑھایا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، مولانا عبدالرحمن صاحب نے، کہ بحیثیت ہندوستان کا شہری ہونے کے ہمارے کیا حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ایک حق بڑا بیان کیا کہ ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر ان کے نزدیک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہ حق ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ کی ذات پر کامل ایمان لایا جائے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان کے ساتھ آپ کی ختم نبوت و رسالت پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ آپ صرف اللہ کے بندے اور رسول ہی نہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کل ہی ایک مختصر سی کلپ ہم نے سنا، اللہ نے ایک قادیانی کو ہدایت عطا کیا، غلام احمد قادیانی مردود، جس نے ایسے اترنگی دعوے کیے ہیں کہ سمجھدار آدمی بھی وہ سمجھ لے کہ یہ مراق شدہ ہے، باولا پاگل ہے، نشیڑی ہے، نشہ تو استعمال ہی، بھنگ پیا کرتا تھا۔ کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی دونوں کا مجموعہ۔ اس کے دعوے ہی، اگر ایک دعویٰ یہ بھی کرتا ہے مجھے ایسا لگا کہ میں عورت کی صفات سے متصف ہو گیا ہوں، اللہ مرد بن گئے اور میرے ساتھ شوہر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قادیانی نے کل کہا کہ اور اسباب جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت دیا، ایک بڑا سبب میرا قادیان جانا بھی ہے کہ آج تک اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کی قبر سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ بیان کیا اس نے، موت تو اس کی عبرتناک ہے ہی ہے، لوگ جنازے کو ہاتھ چھو نہیں سکے، مال گاڑی میں ڈال کے بھیجا گیا، وہ جو اپنی تدفین کی جگہ ایسا تعفن ہیضے میں مبتلا ہوا، پاخانہ منہ سے بھی نکل رہا تھا، پاخانے کی قے کرتا کرتا داد دی ہاتف نے جب میں نے کہا، ہگتے ہگتے قادیانی مر گیا، صرف مرا نہیں پھر اٹھا قضائے حاجت کے لیے تو پھسل کے پاخانے پہ ہی منہ کے بل گر گیا۔ تو آپ کی ختم نبوت پر ایمان، یہ حق ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، اور ایک حق ہے آپ کی تعظیم و توقیر۔ اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں جیسے ایک دوسرے کو آواز دیا کرتے ہو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارا کرو، کہ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ حجرات میں کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے آواز نہ بلند کیا کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح پکارو بھی نہ، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بنو تمیم کا قافلہ آیا، مشورے میں اختلاف رائے ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت ابو بکر جد امجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پہ امیر بنا دیا جائے قعقاع کو،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر بنا دیا جائے ان پر اقرا بن حابس کو، وہ کہتے قعقاع بن معبد کو۔ رائے آپس میں آوازیں بلند ہو گئی، اللہ نے یہ آیت اتارا۔ اس کے بعد ایسا لہجہ دھیما پڑ گیا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دوبارہ باتوں کو پوچھنا پڑتا۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فطرتاً بڑی بلند و بالا تھی، مجلس سے ہی غائب ہو گئے، آنا جانا چھوڑ دیا۔ بلوایا آقا سے، کہاں ہے ثابت؟ یہ آپ کی ادائیں تھی جس نے گرویدہ کر لیا تھا، ہر ایک کی خبر گیری۔ تو پوچھوایا، قاصد بھیجوایا، ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہیں، کیا بات آپ نے آنا جانا چھوڑ دیا؟ کہ میں تو کہیں کا نہیں رہا، میرے اعمال تو سب ضائع ہو گئے، میری یہ فکر۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اعمال ضائع ہو گئے اور میں جہنمی ہو گیا۔ آپ نے بلوایا کہ نہیں تم جہنمی نہیں، تم جنتی ہو، جنت کی بشارت ادب کی بنیاد پہ دنیا میں مل گئی۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ قریش کا قاصد بن کے آئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر لوٹ کے کہنے لگے کہ وفدت الملوک، بادشاہوں سے میٹنگ میری ہو چکی ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، قیصر و کسریٰ سے ملاقاتیں کیا، لیکن جو ادب، جو احترام، جو عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھیوں کو کرتے دیکھا کہ زبان پہ مہریں لگی ہیں، اگر آپ کھنکھار کر تھوکنا چاہتے ہیں تو آپ کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرتا ہے، ان جانثاروں کی ہتھیلیوں پہ گرتا ہے، مشک و عنبر کی طرح اپنے چہرے اور بدن پہ ملا کرتے ہیں۔ آپ جب وضو فرمایا کرتے ہیں تو آپ کا غسالہ وضو کا پانی لپک لپک کے وہ جام کوثر کی طرح پیا کرتے ہیں۔ یہ ادب، یہ احترام، یہ عظمت جس کی بنیاد پہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ سب سے آخری نعمت جنتیوں کو یہی ملے گی، اور وہ نعمت اللہ نے اس عظمت کی بنیاد پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دے دیا۔ امت کی یہ خوبی، الحمدللہ، یہ امتیاز و کمال رہا ہے۔ امت ہزار گنہگار، عیبدار، داغدار، اعمال میں کم ہمت و کمزور، لیکن یہ جو پہلو تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، وہ ہمیشہ ہی جو ہے فروزہ رہا ہے، اس میں کمی نہیں آئی، چاہے شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ کہ اختر شیرانی کا بھی واقعہ، مجید لاہوری کا بھی واقعہ یکساں لکھا ہے، تو واقعات آگے لکھ دیے گئے، ورنہ ایک دو کہیں کہ وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ امت کی ناکامی کا نسخہ ہی باطل نے کہ یہ چیز چھین لو، یہ چیز امت سے کی۔ اختر شیرانی بیٹھے، جیسے آج بھی کچھ اپ ٹو ڈیٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ماڈرن، کہیں بھی کچھ بھی کہنا اپنا کمال سمجھتے ہیں، آ گئے ایتھسٹ، دہریے طرح کے لوگ، اور شراب خانے میں بلا نوش آدمی، اور دوسری طرف رومانٹک پوئٹری کا وہ امام کہلاتا ہے، امام رومانیات، کہ اختر صاحب فلاں شاعر کے بارے میں کیا کہا، میرے یہاں جھاڑو لگانے کے قابل نہیں۔ غالب صاحب، ہاں غالب صاحب تو خیر ٹھیک ہے۔ ایسے ہی بات پوچھتے پوچھتے ایک نے پوچھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال؟ نشے میں دھت اختر شیرانی، جس کو ہوش ہی نہیں کوئی، جیسے بجلیاں سی کود گئی ہوں بدن پہ، وہ گلاس اور جو بوتل تھی اس کے سر پہ پھینک کے مارا اور چیخنا چلانا رونا دھونا شروع کیا۔ دیر تک روتے رہے کہ ان پاپیوں کو اور کچھ نہیں ملا، میری نجات کا آخری سہارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس گندی غلیظ جگہ، گندی زبان سے وہ مبارک نام نکلوا کر میرا وہ سہارا بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ یہی مجید لاہوری نے بھی کیا، اور غازی علم الدین شہید کا یوم شہادت ابھی قریب میں گزرا کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا بیان ہو رہا ہے
جلسے میں لوگ دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، اور وہ لاؤبالی جوان اپنی جوانی کے تقاضوں میں مست ایسے کسی کام سے گزر رہا تھا، دیکھا بڑے میاں بھی رو رہے ہیں، اور بڑے میاں کو اللہ نے وہ سحر بیانی عطا کیا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ 1,00,000 کے مجمع میں سید عطا اللہ شاہ بخاری بغیر مائک کے بیان کیا کرتے تھے، اور قبولیت کا یہ عالم ہے۔ بخاری شریف پورا حفظ کرنے والے حافظ الحدیث پڑوس ملک کے گئے مدینہ پاک کہ اب مدینے میں ہی رہ جاؤں گا، یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے۔ آپ نے فرمایا یہاں تو کام کرنے والے بہت ہیں، جاؤ مدینے میں میرا بیٹا عطا اللہ وہی غلام احمد قادیانی کے خلاف تاج ختم نبوت کی حفاظت میں سب کی بازی لگائے ہے، میرے بیٹے کا ساتھ دو۔ میرے بیٹے ایک سید تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد۔ جب آئے عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، 100 سال سے زیادہ کی عمر میں انتقال ہوا، ان کی نبض دیکھا، ڈاکٹر نے کہا دل دماغ ہر چیز ختم ہو گئی، اب یہ باقی نہیں رہ گئے، فوراً آنکھیں کھول دیا۔ بخاری شریف کی احادیث پڑھنے لگے، ڈاکٹر نے ہاتھ جوڑ لیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میڈیکل سائنس فیل ہوتی ہے، جہاں اللہ کے عاشق اور نبی کے عاشق، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأدى كما سمعه كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ آئے، شاہ جی بیمار تھے، لیٹے تھے، بتایا کہ میں گیا تھا، یہ خواب دیکھا ہوں۔ شاہ جی خوشی کے مارے بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، کہنے لگے میرے نانا ابا نے کیا کہا صلی اللہ علیہ، کہ میرا بیٹا بولا مجھے، میرا بیٹا کہا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تو علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ کیا بات ہے، بڑے میاں بھی رو رہے ہیں، مجمع بھی چیخ رہا ہے، کیا بات ہو گئی؟ کہ وہ جے پال مردود نے غلیظ ترین کتاب لکھ کر آسمان پہ تھوکنے کی ناپاک کوشش کی ہے، آسمان کا تھوکا خود منہ پہ گرتا ہے۔ ہماری پاکیزہ مائیں جن کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجہ امہاتوں، ان کے دامن پہ کیچڑ اچھالا ہے۔ تو آغا شاہ صاحب کہہ رہے تھے کیا ایسا نہیں لگتا کہ جلسے گاہ کے دروازوں پر ہماری روحانی مائیں کھڑی ہیں، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پکار کے کہہ رہی ہیں کیا ہمارے روحانی بیٹوں میں غیرت نہیں رہ گئی؟ علم الدین چلا یا لوٹ کے، اور پھر تیار ہو کے اسلحہ بند ہو کے بھری بازار میں جے پال کی دکان پہ پہنچا اور للکار کے کہتا ہے، جے پال آ گیا ان ماؤں کا بیٹا، بچ کے دکھا سکتا ہے تو بچ جا، یہ نہ کہنا کہ اچانک آ گیا تھا۔ چیلنج کر کے جہنم رسید کر دیا۔ ان کا مقدمہ لڑا ہے علامہ اقبال، بیرسٹر تھے نا، سر اقبال محمد علی جناح، قبروں میں اتار رہے تو علامہ اقبال کہہ رہے کاش یہ جنازہ اس بڑھئی کے بیٹے کا نہ ہو کر اقبال کا جنازہ ہوتا۔ ترخان کا بیٹا تو بازی لے گیا، کہ بڑھئی کا بیٹا تو بازی لے گیا۔ صاحب یہ واقعہ یاد آیا، تھوڑا سلسلہ کہ ان کی شہادت پھانسی دیا، انگریزوں کی حکومت تھی، مار دیا جے پال کو، اور آج بھی ہم تیار بیٹھے ہیں، ہمیں ملک کا امان جو ہے محبوب ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عصمت ہر چیز سے بلند و بالا۔ ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلے گوارا ہے، ہماری اولاد اور نسلیں سب قربان، لبیک یا رسول اللہ، ہم تیار ہیں۔ اگر یہ جذبات نہیں تو ایمان ناقص و ادھورا ہے۔ شہادت ہو گئی، تعزیتی جلسہ، تہنیتی جلسہ، اعزازی جلسہ ہو رہا ہے، جیل کا جیلر بھی روتا دھوتا آیا، مجھے بھی کچھ کہنے دو، مجھے بھی کچھ کہنے دو۔ بلا لیا، آؤ، کہنے لگا میں پاپی نامراد، جیل انگریزوں کا ٹٹو غلام تنخواہ دار،
علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ پہ ظلم کرتا تھا وفاداری دکھانے میں. صاحب دلالی کا جب موقع آئے تو دیکھ لیں کیا کرنا ہے. روح محمد ہمارے جگروں میں باقی ہے یا نکل چکی ہے؟ اپنوں کے راز جا کے تھانوں میں بیچ آتے ہیں ہم. ہاں اپنوں کی دلالی کر رہے ہیں ہم. پھر ہماری پستی و ذلت کا کوئی علاج اب نہیں ہے. یہ وفاق مست کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا. تو صاحب یہ روح محمد بڑا سرمایہ ہے ہمارا آپ کا. جیلر کہنے لگا میں ظلم کرتا تھا، صبح پھانسی ہے، میری نگرانی ڈیوٹی دیکھ رہا ہوں، چاق و چوبند چوکس کوئی نکال نہ لے جائے، یہ کہیں بھاگ نہ جائیں. اچانک آسمان سے روشنی آئی، غازی صاحب کے کٹہرے میں گئی. میں دوڑ کے گیا تو دیکھا ہے ہی نہیں اندر. اب پریشان، صبح انگریز حکومت ہے، مجھ پہ الزام دھرا جائے گا، سزا دی جائے گی. بڑا پریشان اسی حال میں روتا دھوتا اچانک دیکھتا ہوں پھر روشنی آئی. گیا دیکھا غازی صاحب ہیں. اس اجالے نے میرے آنکھ کا اندھیرا دور کر دیا. جیلر کہتا ہوں جا کے دروازہ کھول کے قدموں میں گر گیا، بڑی معافیاں مانگا، معاف کر دیجئے غازی صاحب، یہ کیا بات تھی؟ سبحان اللہ. جواب سنے جواب. امت کو نقصان پہنچانے سے پہلے یہ چیز اگر ہمیں دھیان و خیال میں رہے، کل اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان پکڑ لیا کیا جواب دیں گے؟ تو نے میری امت کے راز، میری امت کی کمی کوتاہیاں پردہ ڈالنے کے بجائے تھانوں میں جا کے تو نے دلالی کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں اس سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک بلوایا تھا اور مجھ سے فرمایا غازی آزاد ہونا چاہتا ہے تو ہم آزاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے پاس آنا چاہتا ہے تو صبح تک کا انتظار. صبح پھانسی تھی. اور بھائی کیا چاہیے؟ عشرت قتل گہے اہل تمنا کیا کہیے، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. شہادت کے وقت شہیدوں کی فرحت و خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے جب حلالی کما اور خمدار تلوار بلند ہوتی ہے تو انہیں لگتا ہے عید کا چاند نکل آیا. خمدار ہوتا ہے نا، وہ تلوار نہیں ہوتی، وہ تو کیا ہوتا ہے، عید کا چاند ہوتا ہے. تو غازی صاحب یہ مقام تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے، آخری حق درود پاک کا زیادہ پڑھنا. آج جمعہ ہے، پچھلے جمعہ کو بھی مذاکرہ ہوا تھا، میں اور آپ چلتے پھرتے ایک دھن سوار ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آپ کے گھر کی بہن بیٹیاں کام کاج کرتے زبان سے کہنا ہی نہ پڑے آج جمعہ، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے میری امت جمعہ کو میری خدمت میں زیادہ تحفہ بھیجے. رشتہ داریوں میں جاتا آدمی دکھتا ہے کہ کہیں خاص مقصد سے جا رہا. میری آپ کی زبان جمعہ کے دن زیادہ اور دنوں میں بھی چلتے پھرتے طے کریں انشاءاللہ. ماحول بنائیں گے، عادت بنا لیں. ہاں کہیں بیٹھے دودھ کھائیں نہیں منع، چائے پیے نہیں منع، ایک ماحول بنا دیں. ہماری چائے کی دکانوں قہوہ خانوں پہ بھی لوگ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے بن جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین. اللہ بڑے فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ وقت آ چلا ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. اللہ ہماری ایمان عقیدے کی حفاظت فرمانا، نہ جانے کب ہم اس کا سودا کر جائیں. مالک کرم فرمائیے ہماری نسلوں کی، گھر خاندان گاہوں والوں کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی دلاری دکھیاری غم کی ماری امت کے ایک ایک فرد کے ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو کی سلامتی کا سامان مہیا فرما دیجئے. اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار، حقوق کے ادائیگی کرنے والا امتی بنا دیجئے. پوری زندگی شریعت و سنت کی اطاعت اشاعت اور حفاظت کے لیے قبول فرما لیجئے. دنیا سے جب جانے کا وقت آئے اللہ اپنے کرم سے حالت احرام والی اکمل ایمان پر اپنے راستے کی شہادت والی مدینہ پاک کی موت مقدر فرمائیے. بقی کا دفن ہونا ہماری قسمت میں لکھ دیجئے. ہمارے ماں باپ والدین اعزاء اقارب پوری امت کی کامل بخشش و مغفرت فرما دیجئے. دونوں جہان کی سعادتیں ہم فقیروں کی جھولی میں ڈال دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک نبیک
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين.